السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہمارا عقیدت و محبت کے ساتھ ایک بار درود و پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں آپ کے سامنے کچھ موت کے تعلق سے بیان کروں، کیونکہ موت برحق ہے، موت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ چاہے ہم اس روح زمین پہ ہیں تب بھی ہمیں موت آئے گی، چاہے ہم کس پاکستان میں ہوں، کسی عرب ہندوستان کسی دیش میں رہتے ہیں تب بھی ہمیں موت آنی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اللہ نے خود فرمایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ پتہ چلا اس بات سے دلیل ہے کہ اس روح زمین میں کہ موت سے کوئی چھٹکارا نہیں، موت تو برحق ہے۔ ہر ایک انسان نے ہر ایک چیزوں پہ اختلاف کیا ہے، اختلاف کرتا جا رہا ہے۔ کبھی کسی نے صحابیوں کا انکار کیا تو کبھی کسی نے نبیوں کا انکار کیا تو کبھی کسی نے ولیوں کا انکار کیا تو کبھی کسی نے قرآن کا انکار کیا تو کبھی کسی نے قرآن کی آیتوں کو گھٹانے بڑھانے کے لیے انکار کیا، لیکن اللہ نے ایک چیز مقرر فرمایا جسے مسلمان کیا، جسے غیر بھی نہیں، قوم کے سکھ عیسائی جتنے بھی ہندو پنڈت جتنے بھی اللہ نے جس کے اندر بھی روح ڈالی ہے، جس کو دنیا جاندار چیز کے نام سے جانتے ہیں، وہ کبھی انکار نہیں کر سکتا۔ تو پتہ چلا کہ صرف دنیا میں ہر چیز پہ اختلاف ہے، لیکن ایک ہی چیز ہے جس پہ کسی کی اختلاف نہیں، ہر ایک انسان مانتا ہے، وہ موت ہے۔ موت سے کوئی چھٹکارا نہیں، موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ آج ہم موت کو بھول بیٹھے ہیں، آج ہم قبر کو بھول بیٹھے ہیں، لیکن قبر ہمیں نہیں بھولتی، اس لیے کہ قبر روزانہ 5 مرتبہ ندا کر کر کے پکارتی ہے کہ اے آدمی تو میری پیٹ پہ ہنستا ہے، ان قریب دن ہے تجھے مجھ پہ آ کر غمگین ہونا پڑے گا۔ اے آدمی تو مجھے میری پیٹ پر عمدہ کھانے کھاتا ہے، ان قریب دن ہے تو میرے پیٹ میں آ کر تجھے کیڑے اور مکوڑے کھائیں گے۔ اے آدمی تو مجھ پر خوشیاں مناتا ہے، ایک دن ایسا ہوگا کہ تمہیں اندر آ کر عذاب مفتلا میں گرفتار ہونا پڑے گا۔ اس طرح کی موت ہمیشہ روزانہ پکار کر کہتی ہے، لیکن ہم ہیں جو موت کو بھول بیٹھے ہیں۔ یاد رکھنا ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے روزانہ ہمیشہ دن بدن، کبھی ہفتے میں ایک بار، کبھی مہینے میں ایک بار اس طرح کے ہوا کرتے ہیں، لیکن ہم نے موت کو بھول بیٹھے ہیں۔ موت کو نہیں بھولنا چاہیے، کیونکہ ہمارے رشتہ داروں میں، کبھی گاؤں میں، کبھی پڑوسوں میں، کبھی رشتہ داروں میں یہ ہوا کرتا ہے، کبھی نہ کبھی کسی کو موت آئی جاتی ہے۔ ہم اپنے ہاتھوں سے آج اپنی موت اپنے ہاتھوں سے مردوں کو قبر میں اتارتے ہیں، لیکن ہمیں افسوس ہے، ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہمیں بھی اس قبر کے اندر آنا ہے۔ ہم بھول بیٹھے ہیں موت، کہ ہمیں موت آنی ہے کہ نہیں آنی ہے۔ پتہ چلا کہ ہم نے موت سے غافل ہے، اور یارو موت سے غافل مت رہو، کیونکہ تجھے بھی موت آنی ہے، ہر ایک انسان کو موت آنی ہے، موت سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ تو میں اس لیے آج آپ کے سامنے آیا ہوں، تو میں سوچا کہ کچھ موت کے تعلق سے بیان کروں، کیونکہ ہر ایک انسان ہر ایک چیز کے لیے تیاری کرتا ہے، سوائے موت کو چھوڑ کر ہر ایک چیز کے لیے تیاری ہے، سوائے موت کے لیے کچھ تیاری نہیں۔ کوئی انسان کل گاڑی لے کے کہیں جانا ہے، آج وہ ٹینکی ہلاتا ہے کہ میری گاڑی کے اندر تیل ہے کہ نہیں ہے۔ کل کسی انسان کو کپڑا پہننا ہے، کہیں جانا ہے رشتہ داروں کے یہاں، آج ہی دیکھتا ہے کہ میرا کپڑا دھویا ہے یا نہیں ہے، کپڑا استری کیا ہوا ہے کہ نہیں ہے۔ وہ ہر ایک چیز پہلے تیاری کی جاتی ہے، سوائے موت ہے جو موت سے پہلے کوئی تیاری نہیں کرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ جو ہوگا دکھا جائے گا۔ تو خدا را رحم فرما، موت سے پہلے موت کی جو تیاری ہے وہ تیاری کرو، ورنہ پھر تم عذاب مفتلا میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ اس لیے موت سے پہلے ہمیں جو نمازیں ہیں
اس نماز کو ادا کرے، موت کی تیاری کرے، لیکن ہم موت کو بھول بیٹھے ہیں۔ یہ مجھے افسوس آتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کو مزہ چکھنا ہے۔ موت سے کوئی چھٹکارا نہیں، موت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے، بن مت انجان آخر موت ہے۔ یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے، بن مت انجان آخر موت ہے۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ جاگنا ہو جاگ لے، افلاک کے سائے تلے حشر تک سونا پڑے گا، خاک کے سائے تلے۔ اور یہ بھی شعر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آغا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آغا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ اس لیے کہ ہم آج اپنے گھر سے نکلتے ہیں، گاڑی لے کر مان چوک سے چوک پہ جانا ہے، گھر سے 5 کلومیٹر دور ہے فاصلہ ہے، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہماری چکا کہاں پنکچر ہو جائے، کہاں ہماری گاڑی بند ہو جائے، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اسی طرح موت ہے، ہماری زندگانی 60 سال کی ہے، ہماری زندگانی 50 سال کی ہے، ہماری زندگانی 40 سال کی ہے، لیکن ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ہمیں کب موت آ جائے گی، کب ہم انتقال ہو جائیں گے، کب ہماری روح نکالی جائے گی، ہمیں کبھی معلوم نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے مقرر کر دیا ہے کہ آپ کی عمر، آپ کی موت فلاں 60 سال کے بعد آئے گی، 50 سال کے بعد آئے گی، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہماری عمر میں قید لگائی گئی ہے، لیکن ہم نہیں جانتے کہ ہماری عمر کتنی ہے، 60 سال کی ہے یا 50 سال کی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں 1 سال گزر گیا تو دوسرے سال آپ خوشی مناتے ہیں، اور یار خوشی نہ مناؤ، تمہاری 60 سال کی اگر زندگی ہے، اگر 12 سال گزر گئی تو تمہارے 48 سال بچا ہے تیرے پاس، یہ نہیں کہ تمہارے پاس اور زیادہ عمر ہے۔ اس لیے آج ہم اپنی آپ کو چھانک کر دیکھیں کہ ہم دنیا میں آ کر کیا کر رہے ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں کس لیے پیدا فرمایا، اور ہم آج دنیا میں آ کر کیا کرتا ہوں، غور کریں۔ اس لیے کہ یہ موت کے تعلق، موت کا مرحومین کی محفل ہے، تو میں آپ کے سامنے کچھ دینی مسائل سے واقف کرا دیا کہ موت ہر ایک انسان کو آنی ہے، موت سے کوئی چھٹکارا نہیں۔ تو میں اپنے گفتگو کو یہی ختم کرتا ہوں۔ ما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔